وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 148 میں سورة المعارج آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. کلمت یبصرونہم یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے. ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک. حرف الراء پہ پیش ہے لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت یودو یہاں یا پہ اور واو پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے کیونکہ دال پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. کلمت المجرمو یہاں جیم پہ جزم ہے لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. المجرمو. را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یفتدی یہاں فا ساکن ہے تو ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یفتدی. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف العین ہے، عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم یہ نون ساکن ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. من عذابی. کلمت عذابی حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت یومئذ یہاں میم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف الدال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف البا ہے. کلمت ببنیہ. با حروف القلب میں سے ہے اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ ببنیہ. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ. کلمت وصاحبتہ یہاں حرف الصاد ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. وصاحبتہ. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، با پہ زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. آخری میں حرف الہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اخیہ میں حرف الخا ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. کیونکہ خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. کلمت وفصیلتہ یہاں تا اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت التی لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے.
کلمت تؤویہ، یہاں حمزہ ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت الارض میں یہاں حرف الضاد ہے، اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت جمیعاً کے آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الثا ہے، ثا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جمیعاً ثم، کلمت ثم حرف الثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، پھر حرف المیم پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے۔ کلمت ینجیہ، یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الجیم ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ینجیہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس پہ وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔